السلام علیکم عزیز طالب علموں، آج ایک نئے سبق کے ساتھ نئی کلاس میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمارے ای کلاس روم اور یوٹیوب کی کلاسز سے آپ استفادہ کر رہے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، آج کی ہماری کلاس BA تھرڈ سیمسٹر کی طلباء کے لیے ہے، جو پرچہ ہم تھرڈ سیمسٹر کی طلباء کو پڑھا رہے ہیں، رپورٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ فار پرنٹ میڈیا۔ اس پرچے کی اب تک کی جو مختلف کلاسز ہوئی ہے، اس میں ہم نے خبروں کی اقسام کے حوالے سے بات کی کہ خبروں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ دو بڑی قسمیں، دو بڑے زمرے جس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں، ایک تو ہے ہارڈ نیوز اور دوسرا ہے سافٹ نیوز۔ ہارڈ نیوز سے مراد وہ خبریں ہیں جن کی اشاعت فوری ضروری ہے۔ سافٹ نیوز سے مراد ایسی خبریں ہیں جن کو کسی حد تک ٹالا جا سکتا ہے، کم جگہ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو خبروں کی درجہ بندی پڑھی، وہ خبریں کی درجہ بندی قومی خبریں، بین الاقوامی خبریں، علاقائی خبریں، ریاستی خبریں، ملکی خبریں، اس طرح سے ہم نے خبروں کی درجہ بندی دی۔ اور جب ہم اخبارات اٹھا کے دیکھتے ہیں، جب ہم میڈیا کے مختلف اداروں میں جو بین الاقوامی خبریں پیش ہوتی ہیں، اس حوالے سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ خبروں کو کس طریقے سے مختلف زمروں میں بانٹا جاتا ہے۔ آئیے ہم آج کی ہمارا جو پہلا یونٹ ہے، اس یونٹ کے یہ دو ایسے موضوعات ہیں خبروں سے جڑے ہوئے، خبروں کی دو ایسی قسمیں ہیں جس پر ہم آج بات کرنا چاہیں گے، اور یہ بہت دلچسپ ہیں۔ یعنی چاہے کسی بھی زبان کا آپ میڈیا لے لیجیے یا کسی بھی زبان کے آپ ٹیلی ویژن چینل کا مشاہدہ کر لیجیے، آپ کو وہاں پر اس طرح کی خبریں ملیں گی۔ جی ہاں، میری مراد ہے پہلی خبریں حادثات سے جڑی ہوئی خبریں، حادثات کی خبریں۔ کوئی بھی غیر معمولی بات، کوئی بھی غیر معمولی واقعہ خبر کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ اگر ٹریفک بالکل سمجھے کسی شہر میں ٹریفک کا بہاؤ بالکل سہولت بخش ہے، لوگ آسانی سے اپنی سواریوں کا استعمال کر رہے ہیں، لوگ آسانی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، تو شاید وہ خبر نہیں بنتی۔ لیکن اسی شہر کی اسی آسان بہاؤ والی ٹریفک میں کسی دن اگر حادثہ پیش آ جاتا ہے تب وہ چیز خبر بنتی ہے۔ تو حادثات کی خبریں بھی آپ دنیا کے کوئی بھی زبان میں، کسی بھی زبان کی میڈیا کو دیکھ لیجیے گا، اس میں آپ کو حادثات سے جڑی ہوئی خبریں ایک لازمی اس کا حصہ ہیں۔ اور ایک اور قسم ہے جرائم کی خبریں۔ یہ بھی ایسی خبریں ہیں کہ خاص طور پر کووڈ-19 کے بعد سے جس طریقے سے عالمی سطح پر معاشی سست روی ہوئی ہے، مختلف جو معیشتیں ہیں دنیا کی، ان میں بھاری گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے بعد سماجی ماہرین نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کہیں کووڈ-19 سے جو معاشی حالات اور پریشانیاں بڑھے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں لوگ زیادہ جرائم کی طرف راغب ہوں۔ تو یہ میں حالیہ عرصے میں موجودہ حالات میں جرائم کی خبروں کے حوالے سے وہ دینا چاہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی جو جرائم کی خبریں ہوتی ہیں، تو وہ ساری خبریں بھی، علاقائی میڈیا ہو، قومی میڈیا ہو یا بین الاقوامی میڈیا، وہ اس میں جگہ پاتی ہیں۔ انفرادی طور پر جو جرائم کی خبریں ہیں، وہ ان کی حیثیت علاقائی نوعیت کی ہے، تو وہ علاقائی اخبارات، علاقائی میڈیا میں وہ شائع ہوتی ہیں۔ اور پھر اگر اس طرح کا کوئی خبر ہو جس میں کسی اہم شخصیت کے ساتھ کچھ ناگہانی واقعہ پیش آتا ہے، تو وہی خبر بظاہر اس کی نوعیت علاقائی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس جرم میں ایک ایسا فرد بھی شامل ہوتا ہے جو قومی یا بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ ثانیہ مرزا اپنے ٹورنامنٹ کے لیے جو برطانیہ میں کھیلا جاتا ہے، ہر سال ٹینس کا ومبلڈن کھیلنے کے لیے لندن گئی بھی ہے، اور وہاں پر کوئی ثانیہ مرزا کا پرس چوری کرتا ہے۔ یوں تو لندن میں چوری کے اور جرائم میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ثانیہ مرزا کا پرس چوری ہونا، تو یہ ہندوستانی میڈیا کے لیے بھی خبر ہے، برطانوی میڈیا کے لیے بھی خبر ہے، اور پھر آپ سمجھیے کہ سارے دنیا بھر کا جو میڈیا ہے ان کے لیے یہ خبر بن جاتی ہے۔ تو حالانکہ بظاہر اگر یہ ثانیہ مرزا نہیں، کوئی برطانوی خاتون کا ہی پرس چوری ہوتا ہے، تو شاید اس کی اتنا کوریج نہیں ملتا جتنا کہ ثانیہ مرزا کا پرس چوری ہونا خبر بنتا ہے۔ ایسے ہی کسی فلم اسٹار کا جو پرس چوری ہو جائے، جو ہندوستان کے دورے پر آیا ہوا ہے، اور وہ اس کا تعلق کوئی ہالی ووڈ کی کوئی فلموں سے ہے یا ہالی ووڈ کی انڈسٹری سے ہے، تب بھی وہ خبر
کا درجہ حاصل کرتی ہے اور وہ خبر قومی اور بین الاقوامی میڈیا میں جگہ پاتی ہے۔ تو حادثات کی خبروں میں حادثات تو ایک تو وہ ہے جو مطلب آفات سماوی، جیسے کسی باندھ کا ٹوٹ جانا، اور باندھ کے ٹوٹنے کی نتیجے میں جو پانی کا بہاؤ ہے وہ شہری علاقوں کی طرف ہوتا ہے یا گاؤں دیہات اس میں ڈوب جاتے ہیں، وہ بھی ایک حادثہ ہے۔ اس حادثے کی خبر آفات سماوی کے زمروں میں آئے گی۔ کسی جگہ کسی سڑک کے پشتے میں یا کسی ڈیم کے پشتے میں اچانک دراڑ پیدا ہونا اور پھر اس کے گرنے کا خدشہ پیدا ہونا، وہ بھی جرائم کی خبروں میں آتا ہے۔ زمینی تودوں کا کھسکنا، یہ بھی حادثات کی خبروں میں آئے گا۔ اس میں اب دوسرے جو حادثہ ایک آفات سوامی ہے اور دوسرا ایک جو زمرہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے سڑک حادثہ ہے، جس میں یہاں پر انسانی غلطی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ایک ڈرائیور کی لاپرواہی سے سڑک پر چلنے والے ہر فرد کے لیے خطرہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ سڑک حادثہ۔ جیسے ہی ابھی پچھلے دنوں جو کیرلا میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہاں جو ایک فلائٹ تھی وہ رن وے پر لینڈ ہونے کے بعد پھسل کر حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس فلائٹ میں سوار بہت سارے جو مسافرین تھے وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ تو سڑک حادثے کے علاوہ اگر وہ فضائی حادثہ ہو تو بھی وہ حادثات کی خبروں میں ہی اس کا شمار ہوگا۔ ٹرین جو حادثات ہیں، اور دیکھ لیجیے آپ کسی بھی میڈیا میں آپ کو اس طرح کی خبریں ایک لازمی اس کا حصے کے طور پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی، چاہے وہ ہندی میڈیا ہو، تیلگو میڈیا ہو، ملیالی میڈیا ہو، کنڈا میڈیا ہو، ہر میڈیا میں آپ کو اس طریقے سے حادثات سے جڑی ہوئی خبریں ملے گی۔ اس کے بعد ایک اور جو زمرہ ہے جس کے حوالے سے ہم آج کی کلاس میں بات کرنا چاہیں گے وہ ہے جرائم کی خبریں۔ جرائم کی خبریں خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا نے اس کو جس طریقے سے گلیمرس کر پیش کیا ہے، پرائم ٹائم کی طرح۔ جو پرائم ٹائم سے مراد، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس موضوع کو سمجھتے ہوں گے۔ پرائم ٹائم سے مراد دن کے اختتام پر پیش کیے جانے والے خبروں کے ٹیلی ویژن پر وہ بلیٹن جب دیکھنے والے ٹیلی ویژن کے ناظرین کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس وقت جو پروگرام پیش ہوتے ہیں ان کو پرائم ٹائم کا نام دیا گیا ہے۔ تو ایسے ہی الیکٹرانک میڈیا کی سمجھیے کہ زیادہ سے زیادہ ناظرین کو راغب کرنے کی جو دوڑ ہے، جو ہوڑ ہے، اور جو ایک دوسرے کو میں سبقت ہے، ان لوگوں نے کرائم ٹائم بھی بنا دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں، جرائم کی خبریں پیش کرتے ہیں۔ جرائم کی خبروں کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈرامائی انداز میں اس خبروں کو پیش کیا جاتا ہے، تو اس کے پڑھنے کے بعد اس پر کافی اسٹڈیز ہوئے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ جہاں پر جیسے ہمارا ٹیلی ویژن کا جو سیریل ہے سونی، اس پر جو CID سیریل بتایا گیا، اور پھر کرائم سے جڑے ہوئے اور بھی جو اس پر سیریلز آئے، اس کے نتیجے میں بہت سارے خبروں میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ لوگ جرائم کا جو انداز کارکردگی، کیسے کسی جرم کو سر انجام دیا جاتا ہے، وہ انہوں نے کیسے سیکھا۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر جو پروگرام جہاں پر جرائم کی خبروں کو ڈراماٹائز کر کے ڈرامائی انداز میں پیش کیا تھا، اس سے انہوں نے سیکھا۔ تو ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کا یہ الیکٹرانک میڈیا کا رجحان ہے، جہاں پر وہ لوگ کیا کریں، پرائم ٹائم کی طرح کرائم ٹائم بنا دیے ہیں۔ روزانہ کسی ایک خبر کو لے کر جو پیش آ چکی ہے آلریڈی، اس کو ڈرامائی انداز میں پیش کرتے ہیں، جس کے سبب ہو کیا رہا ہے، جس کے سبب زیادہ لوگ جو ہے سو اس طرف بجائے جرائم سے نفرت کرنے کے جرائم کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ لیکن پرنٹ میڈیا کی، چونکہ ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ ورقی صحافت، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ہی ہمارا موضوع محدود ہے، تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ ایک ضروری جو خبریں ہیں پرنٹ میڈیا میں، وہ اس خبروں کی یہ جو قسم ہے۔ جرائم سے جڑی ہوئی خبریں، جیسے ہم بتائیں ابو ثانیہ مرزا کے پرس کا چوری ہو جانا، تو وہ بھی ایک جرائم کی ایک خبر ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت سے، جیسے قتل کی ہے، لوٹ مار کی ہے، یہ جو کرائم سے ریلیٹڈ، جہاں پر بعض افراد یا بعض ادارے، جیسے بڑے بڑے ادارے ہیں، مالیاتی ادارے جو دھوکہ دہی کا کام کرتے ہیں،
یا پھر بڑے بڑے فراڈ ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہے جرائم کی خبروں میں آتی ہیں۔ عام طور پر جو جرائم کی خبریں ہیں زیادہ تر اخبارات میں کیا ہے مقامی نوعیت کی خارئین کو مد نظر رکھ کر وہ طے کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے گا کہ بین الاقوامی جو نشریاتی ادارے ہیں، یہ جو انٹرنیشنل جو صفحات ہوتے ہیں اخبار کے جہاں پر انٹرنیٹ، اس میں یہ والا عنصر اس وقت تک جرائم کی خبریں اس وقت تک شامل نہیں کی جاتی جب تک کہ اس جرم کی نوعیت عالمی سطح کی نہ ہو، ورنہ عام طور پر جو جرائم کی خبریں ہوتی ہیں وہ علاقائی، جیسے جرائم کی خبریں جو لکھنؤ کے لیے ہے وہی جرائم کی خبریں پٹنہ کا جو ایڈیشن ہے اس کے لیے الگ ہوگی، بامبے کا اگر ایڈیشن ہے، ممبئی کا ایڈیشن ہے، تو وہاں پر جو جرائم کی خبریں ہیں وہ بدل جاتی ہیں، جب مقام بدلتا ہے تو وہ خبریں میں بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جیسے کسی کوئی ایک ہندوستانی صنعت کار نے کسی بینک کو لاکھوں کروڑوں روپے کا جو ہے سو خرد برد کیا ہے، گھپلا کیا ہے، تو تب وہی حالانکہ ممبئی کے کسی بینک سے لیا جانے والا جو قرض ہے، جو ایک ہندوستانی صنعت کار نے قرضہ لیا اور اس کے بعد قرضوں کی ادائیگی کرنے کے بجائے وہ ملک چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، حالانکہ وہ ممبئی میں انجام دیا جانے والا ایک جرم ہے، لیکن اس کی نوعیت اتنی ہے، اس میں جو مالیاتی جو نوعیت ہے، اس کی جو مالیت ہے، جملہ مالیت ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ نہ صرف پورے مہاراشٹر کے لیے خبر بنتا ہے، پورے ہندوستان کے لیے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے اگر وہ بھاگ کر کسی ایسے ملک کے پاس گیا جس سے ہندوستان کا تحویل مجرمین، یعنی دونوں ملکوں نے معاہدہ کر رکھا ہے کہ اگر ہمارا کوئی مجرم آپ کے پاس آتا ہے تو ہم اس کو واپس کریں گے، اور آپ کا کوئی مجرم ہمارے ہاں اگر ہندوستان آتا ہے تو ہم اس کو واپس کریں گے، تو اس صورت میں وہ بین الاقوامی جو ہے سو اہمیت بھی بن جاتی ہے، بین الاقوامی اس کا کوریج بھی ہوتا ہے۔ تو عام الگ الگ چیزوں میں جیسے یہ سمجھے جرائم کی خبریں جو وہ کرتے ہیں، تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی نوعیت بدل جاتی ہے، مطلب اگر وہ قومی بین الاقوامی نوعیت کا ہے تو پھر اس کو اس طرح کا، اگر کوئی سمجھیے کہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر، تو وہ خبر سارے اس میں جو ہے سو مالیاتی بدعنوانی کے حوالے سے، تو وہ سب کے لیے خبر ہوگا۔ جیسے پچھلے برس جنوبی کوریا کے ایک بڑے صنعت کار کے حوالے سے یہ آیا تھا کہ انہوں نے وہاں کے جو سیاستداں ہیں ان کو بہت بڑا جو ہے سو رشوت دی تھی، بہت بڑا جو ہے سو دونوں کے درمیان ڈیل ہوا تھا، تو اس پس منظر میں وہ خبر اگرچہ کہ تھی شمالی کوریا کی، لیکن جس کمپنی سے اس ایگزیکٹو کا تعلق تھا چونکہ وہ عالمی سطح پر کاروبار کرتی تھی، تو اس لیے اس کی خبروں کو سارے بین الاقوامی خبر رساں اداروں نے، اخبارات کے جو بین الاقوامی صفحات اس پر جگہ دی گئی۔ عزیز طالب علم، آج کی کلاس کو ہم یہیں پر روکنا چاہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہمارا آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہ یوٹیوب سبق کو، ویڈیو لیسن کو بھی دیکھنے کے بعد آپ کے کچھ سوالات ہیں، آپ ہم سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ سوالات، یہ جو سبق ہیں، یہ سبق از خود سارا نصاب نہیں ہے، آپ کو کچھ اپنے طور پر بھی پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے جو آپ سفارشی کتب آپ کے سلیبس کے ساتھ جن کے نام دیے گئے وہ پڑھیں گے، اور پھر ہمارے اسباق کو دیکھیں گے، آن لائن کلاسز کو اٹینڈ کریں گے، تب بہت ممکن ہے آپ کو سمجھنا آسان ہو۔ تو آپ اس طریقے سے جو ہے سو ہمارے اسباق کا مشاہدہ کرتے رہیے گا، اور پھر اپنے جو سوالات ہیں، اپنے جو ڈاؤٹ ہیں وہ ضرور پوچھیے گا، اس امید کے ساتھ کہ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔